بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے منع کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی، اور احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل موجود ہیں۔ آیت مبارکہ میں حکم یہودیوں کے لیے تھا، لیکن نماز پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے، تو مسلمانوں کے لیے بطور ترغیب یہ بات ضروری ہے کہ انہیں اس اہمیت کا پتہ چلے کہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں انہیں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا، اور جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں کتنا نقصان وہ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اکیلے نماز پڑھے گا تو ایک نماز کے بدلے وہ ایک ہی فضیلت پائے گا، اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پر 27 درجے زیادہ وہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چل پڑا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی جماعت سے نماز پڑھی، تو فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، اور ان کے ثواب سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ گھر سے چلا تھا با جماعت نماز پڑھنے کے ارادے سے، وضو بھی کیا تھا اور چل پڑا، لیکن وہاں پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی، تو اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہے۔ رحمت لینے والا بندہ ہونا چاہیے، اور رحمت لینے کی امید بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر یہ طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے، تو فرمایا گھسٹتے ہوئے آتے اور ان نمازوں میں شامل ہوتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے،
اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کہ نماز کا حکم دوں اور کسی کو نماز کے لیے مقرر کروں، اور میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے لوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں۔ جو لوگ نماز میں نہیں حاضر ہوتے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ یعنی اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے نا یہ نماز، اتنی قدر والی، اتنی شان والی ہے نماز، اتنی طاقت والی اور اہمیت والی نماز ہے، اتنی قدر والی نماز ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جلا دو۔ اللہ، بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ ایک نماز چھوٹی تو پورا باغ صدقہ کر دیا، تاکہ اس نماز چھوٹنے کا جو عذاب ہے، نماز چھوٹنے کی جو نحوست ہے، اس کا یہ کفارہ ہو جائے، پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یعنی صحابہ کرام کی نظر میں کتنی اہمیت تھی نماز ادا کرنا، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی۔ یعنی میری جماعت فوت ہو گئی تو حضرت اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہے، انہوں نے میری تعزیت کی۔ تو آپ فرماتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور تعزیت کرنے نہ آیا، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم ہے۔ حضرت حاتم اسم کے نزدیک نماز کی جماعت چھوٹ جانا یہ بچے کے فوت ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جماعت کا چھوٹ جانا یہ دین کا نقصان ہے، بچے کا فوت ہو جانا یہ دنیا کا نقصان ہے۔ تو فرمایا میری تعزیت کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، صرف ایک بندہ آیا ہے۔ اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو ہزاروں لوگ آتے میری تعزیت کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو دینی نقصان کا جناب کوئی احساس نہیں، دنیاوی نقصان کا احساس لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگان دین نماز کو کتنی اہمیت دیتے تھے، جماعت کو کتنی اہمیت دیتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا لازم سمجھتے۔ ایک نماز چھوٹ گئی تو پورا باغ تقسیم کر دیا جناب، ایک نماز چھوٹ گئی تو لوگ تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں اور اس وقت ہم کس حال میں ہیں کہ جماعت کا چھوٹ جانا تو ایک معمولی کام ہے، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جن کی نظر میں جماعت کی اتنی اہمیت تھی، ان کی نظر میں نماز کی کتنی اہمیت ہوتی ہوگی، کہ وہ کتنے نماز کے پابند تھے۔ یقیناً یہ وہ اللہ کے پیارے لوگ تھے کہ جو نمازی بھی ہوتے تھے اور غازی بھی ہوتے تھے، غزوات بھی لڑتے، جنگیں بھی لڑتے تھے، اور نمازیں بھی ان کی قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔